علم دیا ہو اور علم دے کر اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو یہ فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے درجات کو ایمان کی وجہ سے بھی بلند کروں گا۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس علم ہوگا تو علم کی وجہ سے بھی تمہارے درجات کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ تو اب غور کرنے کی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ایک چیز تو اللہ نے ایمان بیان فرمائی اور دوسری چیز اللہ نے علم کو بیان فرمایا۔ یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی اگر تمہارے پاس ہیں تو سمجھ لیجئے کہ تمہارے درجات کو اللہ بے انتہا بلندی تک پہنچا دے گا۔ اور اس کی مثال دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کتابوں کے اندر آپ نے بے شمار جگہوں پر پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ علم کی وجہ سے اللہ کس کس طریقے سے انسانوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جانا ہوا، اور جس گاؤں کے اندر وہ جا رہے تھے، جب لوگوں کو وہاں علم ہوا کہ آج یہاں پر ایک اہل علم آ رہے ہیں، ایک علم والا انسان آپ کی بستی کے اندر آ رہا ہے، اور پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بستی کے اندر تشریف لا رہے ہیں، تو لوگ درجوگ قافلے بنا بنا کر کے لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلنے لگے۔ لوگ اس طریقے سے حال تھا لوگوں کا، اتنا زیادہ شور تھا کہ بغداد کے اندر بیٹھا ہوا ہارون رشید بادشاہ جب اس شور کو سنتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے، اور دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ شاید آج کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ جب یہ شور و غل سنا تو فوراً آدمی دوڑا دیے، اپنے قاصدوں کو فوراً دوڑایا کہ جا کر کے تحقیق کر کے آؤ، پتہ چلے کہ کس دشمن نے حملہ کیا ہے، آخر معلوم تو ہو۔ لیکن جب وہاں جا کر کے دیکھا، وہاں تو کیفیت کچھ اور ہی ہے۔ وہاں جا کر کے یہ منظر دیکھا کہ لوگوں سے معلوم جب کیا تو پتہ چلا کہ کسی دشمن نے حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آج اس بستی کے اندر تشریف لا رہے ہیں اور لوگ ان کی استقبال کے لیے نکل رہے ہیں۔ اسی درمیان حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آ جاتی ہیں، اس پر جب وہ الحمدللہ کہتے ہیں اور لوگ اس کے اوپر یرحمک اللہ کہتے ہیں، اس کا اتنا زبردست شور تھا کہ ہارون رشید کی بیوی بول اٹھتی ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو، ہارون رشید کی بیوی ان سے کہہ رہی ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بادشاہ ہو اور آدھی دنیا پر تمہاری حکومت ہے، ایسی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حکومت تو اصل کون کر رہے ہیں؟ اہل علم کر رہے ہیں، کہ علم کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ تمہاری بادشاہت بالکل ہیں، لیکن اصل بادشاہ اور بادشاہت کے حقدار اصل کون ہیں؟ یہ اہل علم حضرات ہیں، جن کو اللہ نے اس طریقے سے نواز رکھا ہے، اور لوگ کس طریقے سے ان کی عزت کر رہے ہیں کہ قافلے بنا کر کے لوگ ان کے استقبال کے لیے نکل رہے ہیں۔ میدان محشر میں بھی اللہ ان کو اسی طریقے سے نوازے گا۔ کیا شان ہے اہل علم حضرات کی! خدا کی قسم، آپ کا علم سیکھنا، مدرسے کے اندر پڑھنا اور پڑھانا یہ بیکار چیز نہیں ہے اور کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے اور بہت عمدہ چیز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں بھی امت کے علماء سے خطاب فرمائیں گے، اور امت کے علماء سے خطاب کے دوران یہ کہا جائے گا کہ میں نے تم کو علم دیا تھا، اس علم دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تم کو جہنم کے اندر ڈالوں گا یا تم کو عذاب دوں گا، بلکہ علم دینے کا منشا یہ تھا کہ تم کو جہنم سے خلاصی دے کر جنت کے اندر داخل کروں گا، تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا، جہنم میں نہیں بلکہ تم کو جنت کے اندر پہنچایا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں کس کے ساتھ ہیں؟ اہل علم حضرات کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی